السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ عالم بے خودی میں ایک فاتح کی بجائے دل شکستہ عاشق نظر آ رہا تھا۔ جب علاء الدین خلجی کا اضطراب حد سے گزر گیا تو اس نے اپنے ایک معتمد خاص علی عامر کو خلوت میں طلب کیا۔ علی عامر جب اجازت لے کر سلطان کے تنہا کمرے میں داخل ہوا تو فرما روائے ہند سرمستی کے باوجود لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ عامر کے آتے ہی علاء الدین خلجی نے اپنے غیر متوازن قدموں کو سنبھالا اور دھندلی نظروں سے علی عامر کی طرف دیکھنے لگا۔ علی عامر پٹھانوں کے مشہور قبیلے آفریدی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے مورث سے اعلیٰ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، اور پھر محمود غزنوی کے دور حکومت میں قلعہ ہانسی کی فتح کے بعد ان لوگوں نے یہی مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد ہندوستانی سیاست کا نقشہ بہت تیزی سے بدلتا رہا۔ شہاب الدین غوری کی فتوحات سے لے کر خلجیوں کے اقتدار تک علی عامر کے خاندان نے اسلامی حکومت کے قیام میں نمایاں خدمات انجام دی۔ اب علی عامر سلطان علاء الدین خلجی کے دربار سے اس طرح وابستہ تھا کہ اس نے کئی خون ریز معرکوں میں حصہ لے کر اپنی بے پناہ جنگی صلاحیتوں کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کیا تھا، اور پھر اس طویل آزمائش کے راستے سے گزر کر وہ علاء الدین خلجی کے مصاحبین خاص کے حلقے تک پہنچ گیا تھا۔ علی عامر آفریدی علاء الدین خلجی کا مصاحب ضرور تھا، مگر خوش آمدی نہیں کہ سلطان کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہو اور وہ غلاموں کی طرح سر جھکا دے۔ علی عامر ان جانثار مصاحبوں میں سے تھا جو بادشاہ کے قریب محض اس لیے رہتے ہیں کہ گردش کے وقت اپنے فرمانروا کو بچانے کے لیے زندگی تک قربان کر ڈالیں۔ سلطان علاء الدین خلجی بھی اس حقیقت سے باخبر تھا کہ علی عامر آزمائش کے لمحات میں پشت دکھانے والا نوجوان نہیں۔ سلطان کے خیال میں اس کے بیٹے منہ موڑ سکتے ہیں، مگر علی عامر اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک جسم اور جان میں سانس کا رشتہ باقی رہتا۔ اسی اعتبار نے علی عامر کو سلطان کے بہت قریب کر دیا تھا۔ آج جب علاء الدین خلجی دل کے زخموں سے بے قرار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا تو اسے علی عامر کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور پھر ایک ہی جنبش لب نے علی عامر کو سلطان کے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ میرے قریب آؤ آفریدی، سلطان نے اپنے نوجوان سپہ سالار اور معتمد خاص کو پکارا۔ علی عامر باوقار مگر وفادارانہ رفتار کے ساتھ چلتا ہوا علاء الدین خلجی کے قریب پہنچا اور احتراماً سر کو قدر خم کرتے ہوئے بولا، سلطان معظم، یہ جانثار سایہ جسم کی طرح آپ کے قریب ہے۔ علاء الدین خلجی کے قدموں نے اس کے بدن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ قریب ہی پڑی ہوئی ایک آبنوسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک تو کمرے کی تنہائی، دوسرے سلطان کا جاہو جلال، فضا میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ علی عامر بدستور سر جھکائے کھڑا رہا۔ آفریدی، سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ آج ہم ایسی اذیت میں مبتلا ہیں کہ جسے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ سلطان معظم، مجھے بھی غیر سمجھ کر اس راز کو اپنے سینے ہی میں پرورش کرتے رہیے۔ غلام نہیں چاہتا کہ شاہ والا کے ہونٹ کانپیں اور چند الفاظ اس طرح تاریخ کے اوراق پر جم کر رہ جائیں کہ پھر مستقبل کا ہاتھ بھی ان کو کھرچنے سے قاصر رہے۔ علی عامر آفریدی بڑے مدبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ آفرین ہے تم پر آفریدی، 100 بار آفرین۔ ہم تمہیں اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ تم صرف اندھے جانثار ہی نہیں، عقل و ہوش بھی رکھتے ہو۔ لیکن دل کے درد کو کیا کریں جو مسلسل کئی ماہ سے اٹھ رہا ہے، ایسا درد جسے کوئی طبیب سمجھ سکتا ہے اور نہ دوا فراہم کر سکتا ہے۔ تو پھر غلام کے روبرو بیان کر دیجئے کہ شاید اس طرح کچھ مداوا ہو جائے۔ علی عامر نے آہستہ سے کہا اور نظریں سنگی فرش پر جھکا دیں۔ چتوڑ کی رانی پدمنی نے ہماری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بالآخر علاء الدین خلجی اپنے راز کو راز نہ رکھ سکا۔
لوگ کہتے ہیں کہ اس کے حسن جہاں سوز نے بے شمار دلوں کو جلا کر راہ کر دیا ہے۔ لوگوں کا دعویٰ درست ہی معلوم ہوتا ہے، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اس کے شعلے رخسار کی تپش سے تمہارا سلطان بھی محفوظ نہیں رہ سکا ہے۔ شاہ والا، آپ کے دل اور عام انسانوں کے دلوں میں بڑا فرق ہے۔ ان لوگوں کے دل جلیں گے تو وہ شعلے صرف چند گھروں کو جلائیں گے، مگر آپ کے دل میں آگ لگنے کا مطلب ہے کہ پورا ہندوستان اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ خدا کے لیے آپ ان شعلوں کو اسی کمرے میں بجھا دیجیے، ورنہ خاندان خلجی کا جاہ و جلال ایک معمولی عورت کی نظر ہو جائے گا۔ علی عامر سلطان کی کیفیت دیکھ کر خود بھی اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس کی آواز سے رقت جھلکنے لگی تھی اور آنکھوں کے گوشوں نے ہلکا ہلکا پانی ابھرتا ہوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں آفریدی نہیں، آگ لگے ہوئے بہت دیر ہو چکی، اب ان شعلوں کا سفر دل سے روح کی طرف ہے۔ یہ شعلے اس وقت بجھیں گے جب رانی پدمنی ہمارے شبستان محبت میں جلوہ آرا ہوگی۔ یکایک سلطان علاء الدین خلجی کا سوز و گداز شدید قہر و نفرت میں بدل گیا تھا۔ علی عامر آفریدی بادشاہ کی حالت جنون دیکھ کر سہم گیا تھا۔ آفریدی، کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان نے علی عامر کو خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ سلطان معظم، اگر اس غلام کی رائے کو گستاخی اور بے ادبی کے دائرے میں شامل نہ کیا جائے تو اس قدر وسیع و عریض ہندوستان میں رانی پدمنی کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے زیادہ دلکش عورتیں بادشاہ کے حرم کو اس طرح آراستہ کر سکتی ہیں کہ نہ رعایا کے مکانات جلیں گے، نہ میدان انسانی خون سے سرخ ہوں گے، اور نہ سلطان کے دامن جلال پر تہمت و الزام کا کوئی داغ ابھرے گا۔ مذہب آپ کو جائز ارادوں سے باز نہیں رکھتا، حکم کی دیر ہے۔ پھر اپنے خدام کی کارگزاری ملاحظہ کیجیے، ہندوستان کے گوشے گوشے کو ان کے گھوڑوں کے سم پامال کر ڈالیں گے، اور پھر ایک ایسی دوشیزہ آپ کے نکاح میں داخل ہو جائے گی جس کے رخ تابناک کے آگے پدمنی کا حسن ایک محمل اور بے رنگ افسانہ بن کر رہ جائے گا۔ خاندان خلجی کی عظمت و جلال کی قسم، چتوڑ کی رانی پدمنی اتنی باکمال عورت نہیں ہے کہ سلطان اس کے لیے سب کچھ فراموش کر دیں۔ یہ عورت کے حسن یا کمال کی بات نہیں، ایک مطلق العنان فرما روا کی شاہانہ ضد کا سوال ہے۔ علاء الدین خلجی کا لہجہ بدستور قہرناک تھا۔ بے شک اقتدار کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہمیشہ سود کی طرف دیکھتا ہے، مگر کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ زیاں کی طرف بھی ہاتھ بڑھ جائے۔ آفریدی، تم نہیں جانتے کہ جذبہ خود پسندی کتنی عجیب چیز ہے۔ کبھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شبنم میں نہائے، اور کبھی اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ قصداً بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں جل جائے۔ رانی پدمنی بھی ہماری ذات کے لیے ایک ایسا ہی آتشی مسئلہ ہے۔ سیاسی اعتبار سے قلعہ چتوڑ کی تسخیر ہماری فطری ضرورت ہے۔ اگر ہم بیک وقت دونوں بازیاں جیت گئے تو اقتدار کے ساتھ دل کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، اور یہ ایک مثالی فتح ہوگی۔ یہ کہہ کر سلطان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ غالباً وہ علی عامر آفریدی کے چہرے پر اپنی گفتگو کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ علی عامر مزید کیا کہتا؟ اسے اپنی حدود میں رہ کر جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ فرما رواؤں کی سرکش ضدوں کے آگے مشوروں کی دیواریں کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ مجبوراً علی عامر نے بھی اپنے حسن پرست فرما روا کے سامنے سر جھکا دیا۔ پھر سیاست اور محبت کے ایک خاص منصوبے کے مطابق یہ بات طے پا گئی کہ چتوڑ کی ابتدائی مہم میں علی عامر آفریدی سلطان علاء الدین خلجی کے سفیر کے فرائض انجام دے گا۔ آفریدی اس وقت ایک ایسا سفیر تھا جو اپنے سینے میں فرما روائے ہند کا بہت نازک راز چھپائے ہوئے تھا۔ یہ راز اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ رانی پدمنی سلطان علاء الدین خلجی کی محبت اور اطاعت قبول کر کے ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے حرم میں داخل ہو جائے، اور سلطان کے دل کے ساتھ ساتھ عظیم ہندوستان پر بھی حکومت کرے۔ اور اگر اسے یہ پیشکش منظور نہ ہو تو اپنی آنکھوں سے چتوڑ کی ہلاکت و بربادی کا
خورنگ تماشا دیکھے۔ اگرچہ سلطان علاء الدین خلجی کے اس راز پر بہت سے گہرے پردے ڈالے گئے تھے، مگر علی عامر کے علاوہ بھی ایک اور شخص تھا جو اس راز سے باخبر تھا۔ اس شخص کو تاریخ ہند ملک کافور کے نام سے خوب جانتی ہے۔ گجرات کی ایک خونریز جنگ کے بعد دو ایسی چیزیں سلطان کے ہاتھ آئیں جن کی وجہ سے علاء الدین خلجی کی سلطنت بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ گجرات کی اس جنگ میں راجہ کرن اس قدر بدحواسی میں فرار ہوا کہ اپنی بیوی کملا دیوی اور خزانے کو بھی ہمراہ نہ لے جا سکا۔ نتیجتاً کملا دیوی کے ساتھ سیم و زر کا یہ انبار بھی علاء الدین کے ہاتھ لگا۔ دہلی پہنچ کر کملا دیوی نے اس شرط پر اسلام قبول کر لیا کہ اسے بانوئے سلطنت اور ملکہ جہاں بنا دیا جائے۔ سلطان نے کملا دیوی کی یہ شرط قبول کر لی اور اسے اپنی جائز بیوی کا درجہ دیا۔ علاء الدین خلجی کے دربار میں ملک نائب نامی ایک غلام نے اس قدر ترقی کی کہ سلطان کے دل پر حکومت کرنے لگا، یہاں تک کہ ملک کافور کو ملک نائب کا خطاب دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خلعت فاخرہ اور سرخ شامیانے کی بھی اجازت دے دی گئی، جسے سلطان کے سوا حکومت کا کوئی دوسرا عہدیدار استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسی ملک نائب کو جب سلطان کے نئے عشق کا راز معلوم ہوا تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ ملک کافور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان علاء الدین خلجی اس کی محبت کے حصار سے نکل کر ایک شادی شدہ راجپوت عورت کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جائے گا۔ یہ ایک خوفناک جذباتی حادثہ تھا۔ ملک کافور ساری رات جاگ کر شراب پیتا اور مسلسل غور کرتا رہتا کہ سلطان کو رانی پدمنی کے فتنے سے کس طرح محفوظ رکھے۔ اس کی یہ بے چینی، بے قراری صرف اپنی ذات تک محدود تھی۔ نہ وہ سلطان کی ہمدردی میں شب بیداری کر رہا تھا اور نہ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی تھی کہ چتور پر فوج کسی کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے۔ وہ تو بس ایک ہی آگ میں جل رہا تھا کہ رانی پدمنی کی نادیدہ شخصیت نے سلطان کے سر سے اس کی محبت کا جادو کیوں اتار دیا تھا۔ ملک کافور نے ہر زاویے سے سوچا، مگر اس کا محدود ذہن ہر گزرے ہوئے لمحے کے ساتھ ناکارہ ہوتا جا رہا تھا۔ ملک کافور ایک جاہل نوجوان تھا۔ اس نے وقتی ضرورت کے مطابق شمشیر زنی کے کچھ انداز سیکھ لیے تھے، ورنہ اس میں سازشی منصوبے بنانے کے سوا کوئی صلاحیت موجود نہیں تھی، اور یہ سازشیں بھی محض اس بنیاد پر کامیاب ہو جاتی تھیں کہ علاء الدین خلجی کی رنگین مزاجی اس کی پشت پناہی کرتی تھی۔ مگر آج ملک کافور کی زندگی کا نازک ترین موڑ آ گیا تھا۔ سلطان کی جس نگاہ کرم کے باعث ایک غلام معزز و محترم ٹھہرا تھا، وہی نگاہ کرم اب چتور کے طلسم کدے پر مرکوز تھی۔ ملک ایک قریب المرگ سانپ کی طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ اس سنگین مسئلے پر کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تمام اہل شہر اور سارے درباری اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس موقع پر ملک کافور کو ساہوکار نند لال بہت یاد آ رہا تھا، وہی نند لال جس کی غلامی میں اس نے اپنے لڑکپن کے کئی سال گزارے تھے۔ ملک کافور کے تصور میں نند لال کا چہرہ ابھرا تو اسے اپنا ماضی بھی یاد آ گیا۔ یہ چند سال پہلے کا واقعہ تھا جب سلطان علاء الدین خلجی کے بھائی الغ خان اور ملک نصرت خان گجرات کے حاکم راجہ کرن کو شکست دے کر کمبایت کے علاقے کی طرف بڑھے تو انہیں ساہوکاروں کی ایک جماعت نظر آئی۔ یہ سود خور ہندو بہت زیادہ مالدار تھے۔ ملک نصرت خان نے ان تمام ساہوکاروں سے بے شمار روپیہ خراج کے طور پر وصول کیا۔ کمبایت کے انہی سود خوروں میں سے ایک ساہوکار نند لال بھی تھا۔ ملک نصرت خان نے نند لال کے یہاں سونے اور چاندی کا ذخیرہ بھی دیکھا، مگر جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ایک ہندو لڑکا تھا، بے پناہ حسن رکھنے والا۔ ملک نصرت خان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر جب نصرت خان نے نند لال سے لڑکے کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون ہے تو ساہوکار نے بتایا کہ وہ اس کا غلام ہے۔ نند لال ایک سیاہ فام اور بدصورت انسان تھا۔ ملک نصرت خان اس کا جواب سن کر غضبناک ہو گیا
اور کہنے لگا، ایک کریہ المنظر شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اتنا خوبصورت غلام رکھ سکے۔ اس پری ذات کو تو صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی شہنشاہ یا سلطان کی خدمت کرے۔ اتنا کہہ کر ملک نصرت خان نے اس لڑکے کو نند لال سے جبراً چھین لیا۔ نند لال شاہی افواج کے سامنے بے دست و پا تھا، مگر پھر بھی اس نے ملک نصرت خان سے بڑے گداگرانہ انداز میں التجا کی، میں سلطان کی خواہشات کا احترام کرتا ہوں، مگر اس لڑکے سے مجھے بے پناہ محبت ہے۔ میں نے اپنی ذات پر دنیا کی عیش حرام کر کے اس کی پرورش کی ہے، اب مجھ سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ نند لال ملک نصرت خان کے سامنے زار و قطار رو رہا تھا۔ اگر تو روتے روتے ہلاک بھی ہو جائے تو میں اس لڑکے کو تیرے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ تو نے ایک لڑکے کو بیٹے کی طرح نہیں، ایک بدترین غلام کی طرح پالا ہے، اور وہ بھی ایسا غلام کہ جسے مردانگی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تم لوگ ازلی سود خور ہو، اور تم نے انسانی رشتے قائم کرنے میں بھی اسی سود خوری سے کام لیے ہیں۔ اس خوبصورت لڑکے سے اس کی مردانہ پہچان چھین کر تم نے اس سفاکی کا مظاہرہ کیا ہے جس کے متحمل جانور بھی نہیں ہو سکتے۔ ملک نصرت خان کو جس قدر بھی برے الفاظ یاد تھے وہ سب کے سب اس نے ساہوکار نند لال کے لیے استعمال کر ڈالے تھے، مگر وہ پھر بھی سلطان علاء الدین خلجی کے نمائندے کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا، اور لڑکے کی بھیک اس طرح مانگ رہا تھا کہ اس کے بدلے میں اپنی ساری دولت دینے کے لیے آمادہ تھا۔ ملک نصرت خان اس کی مسلسل گریہ زاری کے بعد اس حد تک متاثر ہوا تھا کہ وہ نند لال کو لڑکے کے ساتھ سلطان علاء الدین خلجی کے دربار میں پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اب تیرا فیصلہ سلطان ہی کر سکیں گے۔ کریہ المنظر بوڑھا اس شرط پر بھی دہلی جانے کے لیے تیار تھا۔ پھر الغ خان اور ملک نصرت خان نے دربار سلطانی میں پہنچ کر اپنے جنگی کارناموں کی تفصیلات پیش کیں تو علاء الدین خلجی جوشی جذبات میں کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے فاتح سپاہیوں کو اسی طرح خوش آمدید کہتا تھا۔ پھر سلطان یہ کہتا ہوا اپنے تخت زر نگار پر بیٹھ گیا، بے شک سلطنت خلجی کے وفاداروں نے اپنے عہد نبھا دیے اور ایفائے عہد کرنے والے بڑے مقام کے مالک ہیں۔ پھر اس نے سیم و زر کے ذخائر دیکھے جو اکثر حکمرانوں کی کمزوری ہوتے ہیں۔ علاء الدین خلجی کی عقابی آنکھیں ایک بار پھر چمکنے لگیں۔ سرزمین گجرات سے لایا ہوا یہ سنہری شکار اس کے پنجوں میں تھا، اور وہ بزدل راجہ کرن کہاں ہے جس نے ہمیں خراج دینے سے انکار کر دیا تھا؟ سلطان علاء الدین خلجی کی پرجلال آواز گونجی۔ وہ سلطان معظم کے غلاموں کی ہیبت دیکھ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ ملک نصرت خان نے اظہار وفاداری میں اپنے سر کو قدر خم کرتے ہوئے کہا۔ علاء الدین خلجی فاتحانہ انداز میں کہا زن ہوا، اور پھر اس نے وزیر اعظم کی طرف دیکھ کر ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ کسی سیم تن رقاصہ کی پازیب کھنکتی، علاء الدین خلجی کی آواز دوبارہ گونجی۔ اس بزم طرب کی تمام سرمستی اور اس مجلس کیف و نشاط کی تمام بے خودی آگ اور خون کے دریا سے گزر کر آنے والوں کے نام۔ جیسے ہی سلطان کے الفاظ کی باز گشت ختم ہوئی، شاہی دربار میں ہنگامہ رقص و سرور شروع ہو گیا۔ پھر جب نغموں کی لے اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچ گئی اور شاخ گل جیسی لچکنے والی رقاصاؤں کا فن تمام ہوتا نظر آنے لگا تو ملک نصرت خان نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ علاء الدین خلجی دربار میں اس طرح بیٹھا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص آنکھوں ہی آنکھوں میں بھی اشارہ کرتا تو سلطان کو اس جنبش چشم کی خبر ہو جاتی۔ اس نے دربار کے ہر گوشے میں بے داغ آئینے اس طرح ترتیب دیے تھے کہ ایک ایک فرد کا چہرہ سلطان کی نگاہوں کی حدود میں رہتا تھا۔ جیسے ہی ملک نصرت خان نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، سلطان علاء الدین خلجی چونک کر اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھنے لگا۔ ملک نصرت خان سلطان کے بائیں ہاتھ پر وزیر اعظم کی نشست کے بعد بیٹھا تھا۔ سلطان کو حیرت زدہ پا کر نصرت خان آگے کی طرف جھکا اور سرگوشی کے انداز میں علاء الدین خلجی سے کہنے لگا،
ابھی فتح گجرات کی داستان مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کا ایک لالا رنگ باب پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد سلطان معظم اس بے مثال تحریر کا مطالعہ کریں گے، پھر شاہ والا کو اندازہ ہوگا کہ غلاموں کی وفاداریاں کس منزل میں ہیں۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان اپنی نشست پر سیدھا ہو گیا اور ان سپاہیوں کو دیکھنے لگا جو دبے پاؤں دربار سے نکل کر ملحقہ کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر جب اس ہندو لڑکے کو دربار میں لایا گیا تو ہر آنکھ حیرت سے کشادہ ہو گئی۔ وہ یونانو دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا ایک 17-18 سالہ ہندو لڑکا گوپی رام تھا۔ اس کے دربار میں داخل ہوتے ہی ایک زلزلہ سا آ گیا، ساز خاموش ہو گئے اور رقص تھم گیا۔ سلطان علاء الدین خلجی آنے والے اجنبی لڑکے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے ایسا ہی تھا کہ انسانی نظریں اس کے نقش و نگار پر جم کر رہ جائیں۔ اہل دربار کی نگاہیں بھی گوپی رام کے بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ گردش کر رہی تھی۔ اس نوخیز لڑکے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی پتھر کے بت میں جان پڑ گئی ہے۔ علاء الدین خلجی نے گھبرا کر ملک نصرت خان کی طرف دیکھا جو اپنی نشست پر کھڑا ہو چکا تھا۔ سلطان ذی حشم فتح گجرات کے افسانے کا یہی وہ آخری فرق ہے جو ایک غلیظ ساہوکار کے گندے ہاتھوں سے میلا ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان نے پوری تفصیل سلطان کے گوش گزار کر دی اور اس کے ساتھ ہی والی ہند کو یہ بھی بتا دیا کہ سود خور نند لال دربار سے باہر موجود ہے اور شرف باریابی چاہتا ہے۔ سلطان نے چند لمحوں کے لیے سوچا اور پھر ہاتھ کے ایک اشارے سے محفل رقص و سرور کو درہم برہم کر دیا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، نند لال کو ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ پھر نند لال 2 سپاہیوں کے درمیان گھرا ہوا دربار میں داخل ہوا تو حاضرین اسی طرح حیرت زدہ رہ گئے جس طرح وہ گوپی رام کی آمد پر حیران ہوئے تھے۔ آج سلطان کے درباریوں نے تابناک سورج اور سیاہ رات کو بیک وقت طلوع ہوتے دیکھا تھا۔ نند لال اپنے کری اور مضحکہ خیز چہرے کی وجہ سے دلچسپ عجوبہ بن کر رہ گیا تھا۔ ابھی اہل دربار اس کی بے ہنگم شخصیت کا مکمل جائزہ لینے بھی نہیں پائے تھے کہ نند لال تیزی سے آگے بڑھا اور تخت شاہی کے نیچے پہنچ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ سلطان علاء الدین خلجی دم بخود تھا۔ جب نند لال کا سجدہ طویل ہوا تو سلطان کی باروب آواز گونجی، اٹھو کہ ہم نے تمہاری حاضری قبول کر لی۔ نند لال علاء الدین خلجی کے روبرو کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے انتہائی دردناک لہجے میں گریہ ازاری شروع کر دی، پربھو، آقا، اس لڑکے کو مجھ سے جدا نہ کیجیے کہ میں گوپی رام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، میں نے اس پر بے دریغ دولت لٹائی ہے۔ نند لال ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ شاہی خزانہ تیرے تمام اخراجات ادا کر دے گا اور تجھ پر مزید دولت کی بارش کر دی جائے گی۔ علاء الدین خلجی نے اپنی ادائے شاہانہ کا مظاہرہ کیا، یہ تیرا بیٹا نہیں غلام ہے، اور غلام انہی بازاروں کا رخ کرتے ہیں جہاں بڑے خریدار موجود ہوتے ہیں۔ آج ہندوستان کے کسی گوشے میں ہم سے بڑا خریدار کوئی دوسرا نہیں۔ مالک، اگر میں اپنے اس غلام کو فروخت نہ کرنا چاہوں، نند لال نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر ہم تجھ پر جبر نہیں کریں گے۔ علاء الدین خلجی کی آواز پرسکون تھی، مگر اس غلام سے ضرور پوچھیں گے کہ اسے کون سی نیلام گاہ پسند ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے گوپی رام کے رخ روشن پر ایک گہری نگاہ کی